ایک اور حدیث آتی ہے، بہت خوبصورت حدیث قدسی ہے، صحیح حدیث قدسی ہے، ترمذی کے اندر آتی ہے، اور اس کے اندر بھی امید کا بہت پہلو ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے یبن آدم، اے آدم کے بیٹے۔ یبن آدم ہم جنرلی احادیث میں سنتے ہیں، یا ہم سنتے ہیں ابن آدم یا بنی آدم؟ بنی آدم کامنلی سنتے ہیں یا یبن آدم کامنلی سنتے ہیں؟ بنی آدم کامن آپ جو ہیں وہ زیادہ تر سنتی ہیں۔ بنی آدم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آدم کے بیٹے، صحیح ہے، اٹس اے پلورل فارم۔ بنی جو ہے وہ بنینا کی جمع ہے۔ اس کا مطلب ہے جب اللہ بنی آدم کہتا ہے تو اللہ پوری ہیومینٹی کو ایڈریس کرتا ہے۔ بنی آدم پوری ہیومینٹی، اور آدم کی جتنی بھی اولاد ہے، اور آدم کی اولاد میں پوری انسانیت آتی ہے۔ یہاں اللہ نے کیا کہا؟ یبن آدم۔ یبن آدم کا ترجمہ کیا ہے؟ اے آدم کے بیٹے۔ یہ سنگولر ہے یا پلورل ہے؟ سنگولر ہے۔ اس کا مطلب ہے اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو انڈیویجولی ایڈریس کیا ہے، ایک ایک کو۔ ان جنرل بات نہیں ہو رہی۔ کبھی کبھی جب ہم ان جنرل مفہوم پر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا وہ، جیسے مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنو، اب سب کون الرٹ ہو جائیں؟ سعودی عرب والے الرٹ ہو جائیں، شاید وہ ایمان والے ہیں۔ جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، ہر مسلمان کو الرٹ ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنو کے بعد قرآن میں یا تو کسی چیز کا حکم آتا ہے کہ یہ کام کرو، یا کسی چیز کی پروہیبیشن آتی ہے کہ اس کام سے رک جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے یہاں جنرلائز فارم میں نہیں ایڈریس کیا، یا بنی آدم نہیں کہا، یا بنا آدم، اے آدم کے بیٹے، تاکہ انڈیویجولی آپ اور میں اللہ کی طرف اپنا فوکس کر لیں۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی۔ انک ما دعوتنی، جب بھی تم مجھے پکارو گے، کنڈیشن ہے، انک ما دعوتنی، جب بھی تم مجھے پکارو گے۔ یہ جو دعوت یہاں پر لفظ آیا نا، دعوت اردو میں بھی کہتے ہیں نا، کیا مطلب ہوتا ہے دعوت کا؟ ترجمہ ہم اردو میں تو میننگ لیتے ہیں کسی کو انوائٹ کرنا، عربی میں دعوتن کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ایک دفعہ پکارنا۔ دعوتن ایک مرتبہ پکارنے کے لیے آتا ہے، دعاءن کئی بار پکارنے کے لیے آتا ہے۔ اس لیے آپ اور میں اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے بار بار اپنا تعلق جو ہے اس کو اٹیچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں بات کی انک ما دعوتنی، جب بھی تم مجھے پکارو گے، یعنی ایوری سنگل ٹائم وین ایور یو ول کال می۔ کیا ہوگا؟ چاہے مشکل حالات ہوں، چاہے ایگزامز ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے غم ہو، چاہے ڈپریشن ہو، چاہے کوئی خواہش پوری کرانی ہو، چاہے کسی گناہ کے بعد شرمندگی ہو رہی ہو، چاہے توبہ کرنی ہو، چاہے ندامت ہو، جب بھی تم مجھے پکارو گے۔ اور پکارنے کے لیے کوئی خاص لفظ ہے؟ اللہ کو کیسے پکارا جائے؟ کوئی خاص لفظ ہے؟ کیسے پکار سکتے ہیں؟ اچھا آسان سا جو آپ کو فریز ہر وقت یاد رہے۔ او اللہ پلیز ہیلپ می، ہے نا؟ سب سے پہلے تو یہی نکلتا ہے نا، اللہ پلیز مدد کریں۔ یا اللہ مدد اکثر لوگوں کی زبان سے نکلتا ہے نا، یا اللہ مدد از اے جینوئن تھنگ، لیجیٹیمیٹ تھنگ۔ یا علی مدد، حضرت علی آپ کی اور میری مدد کے لیے اس وقت آ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اور میری مدد کے لیے اس وقت آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے۔ صرف اور صرف اللہ کو پکارا جائے گا، یا اللہ مدد۔ سمپل سا بات۔ آپ کو کسی بھی موقع پر اللہ کی مدد چاہیے ہو، چاہے آپ کو رونا آ رہا ہے، چاہے آپ کو غم ہو رہا ہے، چاہے آپ کو اداسی ہو رہی ہے، چاہے آپ کو پیپر سالو کرنا نہیں آ رہا، سامنے کویسچن رکھا ہے، گھڑی چل رہی ہے، انویجیلیٹر کھڑا ہوا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بلینک ہو گئے۔ آج کل کے بچے بہت بلینک ہو جاتے ہیں، ان کے بہت سے فیکٹرز اور ہیں، اس لیے کہ وہ سلیپ ڈپرائیو ہوتے ہیں، سوتے پراپر نہیں ہیں، ساری رات پڑھتے رہتے ہیں، تو اکثر پیپرز میں بلینک ہو جاتے ہیں۔ لیکن کسی بھی موقع پہ، کسی بھی پریشانی میں آپ ایک دفعہ اللہ کو پکاریں، اللہ مدد۔ تو اللہ نے کیا کہا ہے؟ انک ما دعوتنی ورجوتنی، امید کے ساتھ مجھ سے امید رکھتے ہوئے مجھے پکارے گا۔ رجوتنی میں رجا ہے، جو امید کے ساتھ مجھے پکارے گا۔ امید کس بات کی ہوگی؟ اللہ مجھے سبق یاد کرا سکتا ہے، اللہ میرا پیپر سالو کروا سکتا ہے،
اللہ میری بیماری دور کر سکتا ہے، اللہ میری زندگی کے حالات ٹھیک کر سکتا ہے، اللہ میری زندگی کے فائنینشیل کرنچ دور کر سکتا ہے، اللہ میرے گھر کے اندر جو مشکلات ہیں ان کو دور کر سکتا ہے، اللہ میری توبہ قبول کر سکتا ہے۔ وَرَجَوْتَنِی، جو امید کے ساتھ اللہ کو پکارے گا، غفرت لک، کیا کہا اللہ نے؟ میں اس کو معاف کر دوں گا۔ ایک دفعہ پکارنے کی بات آ رہی ہے، دو چیزیں ضروری ہیں۔ سارے ضرورت کے اوقات میں، مشکل اوقات میں اللہ کو پکارنا اور کسی کو نہ پکارنا، اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ شرک کا ایلیمنٹ ایلیمنیٹ ہو رہا ہے۔ شرک کا ایلیمنٹ ایلیمنیٹ ہو گیا نا، جب آپ صرف اللہ کو پکار رہے ہیں اس کا مطلب ہے اور کسی سے امید نہیں ہے، تو شرک کا ایلیمنٹ ایلیمنیٹ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا آتا ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی کھو جائے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ یہ رجوتنی کا پہلو بھی ہوتا ہے، امید بھی صرف اللہ سے اور پکار بھی صرف اللہ کو، کسی انسان سے دنیا کے کوئی توقع اور امید نہ ہو، ساری توکل، ساری توقع، ساری رجا اللہ کے ساتھ۔ اللہ نے کہا جو مجھے امید کے ساتھ پکارتا ہے، غفرت لک، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، یا بن آدم لو بلغت ذنوبک اعلن السماء، اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، کیا ہمارے گناہ آسمان تک پہنچ سکتے ہیں؟ ایک اسکالر نے بہت اچھی مثال دی تھی ایک مرتبہ، انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے ہر گناہ کا آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے ایک فزیکل میس کنسیڈر کریں۔ اس فزیکل میس مطلب سمجھے، آپ ہر دفعہ گناہ کرتی ہیں تو اس سائز کا ایک باکس آ جاتا ہے، پھر آپ ایک اور گناہ کرتی ہیں تو ایک اور باکس، پھر آپ ایک اور گناہ کرتی ہیں تو ایک اور باکس، ایک اور باکس۔ اب زمین ساری بھر گئی آپ کے باکسز سے، ابھی صرف ایک انسان کی بات ہو رہی ہے، پھر آپ کیا اور گناہ کر سکتے ہیں؟ ہم تو بہت گناہ کرتے ہیں۔ اس کے اوپر پھر ایک اور لائن سٹیک ہونا شروع ہوتی ہے، پھر ایک اور لائن، پھر ایک اور لائن، یہاں تک کہ ہمارے گناہوں کا فزیکل میس آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک بندے کے اتنے گناہ ہیں، اتنے زیادہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے حدیث قدسی میں کیا کہا؟ جس بندے کے اتنے گناہ ہیں کہ آسمان تک سٹیک ہو گئے، اللہ کہتا ہے ثم استغفرت لنی، کیا کیا تم نے؟ تم نے مجھ سے معافی مانگی، تم نے استغفار کیا، تم نے مجھ سے مغفرت چاہی، بخشش چاہی۔ یہ ثم جو آیا ہے نا، آپ میں سے جو گرامر کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو سمجھتے ہیں اس کو۔ قرآن میں دو طرح کے ثم، ایک حرف ہے، نہ ورب ہے نہ ناؤن ہے۔ اب آپ کو ناؤن اور ورب کا تو پتہ چل گیا نا، اتنا تو آئیڈیا ہو گیا۔ ثم نہ ورب ہے نہ ناؤن ہے، ثم ایک حرف ہے، جیسے باللہ میں یا بسم اللہ میں آپ نے با دیکھا تھا، ایسے ہی ثم بھی ہے۔ دو طرح کے حروف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنانے کا حکم دیا تو اللہ نے کیا کہا؟ کن، کن، پھر آگے کیا آتا ہے؟ فیکون، تو وہ ہو گیا۔ تو کن کمانڈ ہے، فا الگ کر دیں ایک حرف ہے، یکون تو وہ ہو گیا آگے ورب ہے۔ فا آپ کو قرآن میں جب بھی ملے گا، جب بھی ملے گا، اس کا مطلب ہے یہ جس چیز کے ساتھ آ رہا ہے وہ کام فوراً ہونے کا ایلیمنٹ ہے، امیڈیٹلی ہونے کا ایلیمنٹ ہے، فوراً۔ اور اس کا ترجمہ زیادہ تر اردو میں کیا جاتا ہے تو کرتے ہیں نا۔ اسی طرح سے جو ثم آیا ہے اس کا ترجمہ آتا ہے پھر۔ ثم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب ثم آتا ہے ایک آرڈر میں تو بات ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس میں اباخی ہوتا ہے، تاخیر ہوتی ہے، ڈیلے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے بندے نے جو گناہ کیے اس نے فوراً نہیں معافی مانگی، اللہ نے تو ادھر حکم دیا کن فیکون تو وہ فوراً ہو گیا، اللہ نے حکم دیا کائنات کو بن جاؤ اور کائنات فوراً بن گئی۔ اب وہ فوراً ہماری ڈیفینیشن میں کیا ہے اور اللہ کی ڈیفینیشن میں کیا ہے؟ سمجھنے کی بات کیا ہے کہ فا میں انسٹنٹینیسلی کے مفہوم کو لیا جاتا ہے اور ثم کے اندر ڈیلے کے مفہوم کو لیا جاتا ہے۔ یہ کون بندہ ہے جس کو اللہ یہاں پر بتا رہا ہے جو زندگی میں اتنے گناہ کرتا رہا کہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے، ثم پھر اس کو پلٹنے کا خیال آیا، تاخیر سے، دیر سے۔ ہو سکتا ہے زندگی 50 سال کی گزر گئی، 50 سال تک زندگی میں گناہ ہوتے رہے، ہو سکتا ہے 60 سال تک گناہ ہوتے رہے۔ ثم پھر استغفرت، اس نے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے کیا کیا؟ غفرت لک ولا اباری، میں نے اس کو معاف کر دیا اینڈ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل فار می،
ولا اباری، یہ میرے لیے بھاری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو بھی معاف کر دیتا ہے. قرآن میں آتا ہے الا من تابا، سوائے جس نے توبہ کی، وآمنا اور ایمان لایا، وعمل عملا صالحا اور اس نے عمل کیے نیک، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسناتہم، اللہ اس کی برائیوں کو کس میں کنورٹ کر دے گا؟ اللہ چاہے تو وہ جو زمین سے لے کے آسمان تک گناہوں کے فزیکل میس تھے، اللہ اس گناہوں کے فزیکل میس کو نیکیوں کے فزیکل میس میں کنورٹ کر دے گا. یہ ہے اللہ، یہ ہے رحمان، یہ ہے رحیم. کیوں اس سے نا امید ہوتا ہے؟ کیوں اس کی نافرمانی کرتا ہے؟ کیوں اس کی دی ہوئی شریعت کو ناکافی سمجھتے ہیں؟ کیوں اس کے دیے ہوئے سیلیبریشنز کو ناکافی سمجھتے ہیں؟